بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 3-4 خبروں اور ان پر مختصر سا تبصرہ اور ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو لکھی تو 2018 میں گئی تھی لیکن ریلیونٹ آج بھی ہے، اور کیونکہ آپ کو تو ہم نے سنائی نہیں لہذا نہیں ہے۔ تو پہلی خبر ہے آل پارٹیز کانفرنس، جس کا بڑا شور تھا، اپوزیشن کی طرف سے بڑی ایکٹیویٹی تھی، کانٹیکٹس تھے ایک دوسرے کو موٹیویٹ، خاص طور پر جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان، جو پہلے دن سے یعنی جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ بننے کی صحیح شروع ہوئی ہے، وہ بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں، ذہنی طور پر یکسو ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں کوئی تذبذب، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن باقی جو مین پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ میں تذبذب، کنفیوژن، انڈیسائسونیس یہ گویا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اسی کا اظہار ہوا آل پارٹیز کانفرنس میں۔ آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہوئی، اور اس میں جن نمایاں نام جو ہیں جنہوں نے شرکت کی، ان میں ظاہر ہے فضل الرحمان اور ان کی پارٹی، شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ، اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور نائب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر یاسین اقبال اور ایاز صادق وغیرہ وغیرہ۔ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، فرت اللہ بابر، نیر بخاری، اور ساتھ بلاول صاحب آئے لیکن آخر میں آئے، شہری رحمان، یعنی ان کا ڈیلیگیشن پہلے آیا، وہ تھوڑا ڈیلے کر کے آئے۔ There is a method in this madness، کیونکہ پہلے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور آئے تو تھوڑا لیٹ آئے۔ Somebody wants to be conspicuous by his absence or by his delay۔ تو بہرحال اس کے علاوہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خانہ چکزئی، عوامی نیشنل پارٹی کے اسفندیار ولی، اور نیشنل پارٹی کے حاصل بزنجو، ان کے علاوہ بی این پی کے مینگل گروپ کے سربراہ اختر مینگل، جن کی توقع تھی بھی اور نہیں بھی تھی، وہ بہرحال آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی، وہ نہیں آئے، اور جماعت اسلامی نے تو پہلے ہی انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ ظاہر اختر مینگل حکومت کا حصہ ہے، اور جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اپنا وزن مزید انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں، پھر ری ایشورنس لیتے ہیں، میرے 6 پوائنٹس جو ہیں ان پر ری ایشورنس۔ ظاہر ہے جو اہل اقتدار ہیں وہ ری ایشورنس دے دیتے ہیں، اس پر ری ایشورنس پر کوئی خرچہ تو نہیں آتا نا بس وزارت ہو، ری ایشورنس ہو تو کام چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نہیں آنا تھا، انہوں نے صرف اپنا وزن بڑھانا تھا، لیکن انہوں نے ان سے بھی جواب مانگا کہ یہ میرے 6 پوائنٹس ہیں، ان پر آپ کیا ہمیں یعنی ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ ان کے اعلامیوں میں کم و بیش کسی حد تک ان کی تشفی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ نیکسٹ کہیں آ بھی جائیں، کیونکہ وہ بھی کانسٹنٹ پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ذرا سستی ہو تو وزن کم ہو جاتا ہے، ویسے عام طور پر زندگی میں کہتے ہیں سست لوگوں میں وزن بڑھتا ہے، سیاست میں کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہاں سیاستدان ہے، سمجھدار ہے۔
اور جماعت اسلامی کیونکہ ابھی کچھ دن زیادہ نہیں گزرے کہ وہ اتحادی تھے پختونخوا میں، اور ان کے پاس جو ایک دو سیٹیں ہیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، وہ بھی بڑی حد تک پی ٹی آئی کی مرہون منت، تو اس لیے وہ لائل ہیں اب بھی ان سے وہ بھی اب ان کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ دو ٹوک انداز میں اپوزیشن کے ساتھ ہو، کیونکہ ان کی نظر میں ساری دنیا کرپٹ، بس وہ ایک 1.5 اینچ کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو اے این پی کے اسفندیار ولی ہیں وہ بھی سیریس تھے اپوزیشن میں، محمود خانہ چکتئی بھی سیریس تھے، آصل بزنجر بھی سیریس تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی ایک لمیٹڈ پریزنس آن گراؤنڈ یا اسمبلی میں یا لمیٹڈ انفلوئنس ہے، لیکن بہرحال یہ نام بڑے ہیں، بڑے ایکسپیرینس ہیں جہاں دیدہ ہے۔ اب کیا تجاویز پیش کی گئیں؟ تجاویز یہ پیش کی گئیں، مثلاً ایک تجویز تو یہ تھی کہ این میس استعفے دے دیے جائیں، کہ سارے مل کے استعفے دے دیں قومی اسمبلی سے۔ یہ فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے یہی نقطہ نظر ہے کہ یہی حل ہے کہ سر پر کفن نہیں تو پگڑی باندھ کر باہر نکلیں اور اسمبلیوں کو چھوڑ دیں، پھر تو میں اور دو ہاتھ کریں۔ یہ تجویز تھی اور اس کو قبول نہیں کیا گیا، باقی پارٹیوں نے اختلاف کیا، خاص طور پر جو بڑی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ اب ظاہر ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کی بس سندھ حکومت بھی ہے اور ایک کنسیڈریبل پریزنس ہے قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ راستہ اپنایا جائے گا تو اب تو ظاہر ہے ایک اور زیادہ انہانسڈ سیٹ اپ ہے نا، تب تو محکمہ زراعت تھا، اب محکمہ زراعت بھی ہے اور ساتھ ہی محکمہ خوراک بھی ہے اس لیے ان حالات میں کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ کبھی بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے اور دو ٹوک انداز میں کبھی ایجیٹیشن نہیں کریں گے اس ٹینیور میں۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، اگرچہ حکومت تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن سٹل ان کی پریزنس جو ہے وہ سیکنڈ ٹو گورنمنٹ تو ہے، کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یعنی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے، شور مچانے کے ہزاروں مواقع، زیر عتاب بھی ہیں، لیکن وہی بات، وہی آرگومنٹ جو پی 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 کے لیے ہے، ان کے لیے ذرا لیسر لیول پر لیکن امپورٹنٹ لیول پر اہم ہے، ضروری ہے کہ تب محکمہ زراعت کی فیوض و برکات سے یہ سارا کرتب کیا جا سکتا تھا، تو اب محکمہ خوراک اور زراعت دونوں موجود ہیں تو اس سے کہیں لیسر پرفارمنس ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بھی رسک نہیں لینا چاہتے، اور ہو نوز کہ سکسیس ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں سب سے بڑا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ وہ، میں پہلے بھی اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قدم آگے چلتے ہیں اور 5-10 منٹ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کسی نے آواز تو نہیں دی، بے شک کوئی نہ بھی آواز دے، بعض کا تو ان کے کان جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے بندہ پیچھے، تو وہ پھر پیچھے دیکھتے دیکھتے مڑتے دائرے کاٹتے ایسے رہتے۔ لیکن مریم نواز جو تھیں وہ بڑی کلیئر مائنڈڈ تھیں، گویا مسلم لیگ نون میں دو پیرالل پریشر گروپ یا آرا ہیں، ایک شہباز شریف جن کا نمائندہ ہے، ایک کا مریم نواز یا نواز شریف، اگرچہ ود ان فورس آف پارٹی الٹیمیٹ اپر ہینڈ تو نواز شریف کا ہے، اور سو ٹو سے اس کو ایکسٹینڈ کریں تو مریم نواز کا ہے، اور مریم نواز بڑی کلیئر مائنڈڈ تھیں ایٹ لیسٹ ان ووکل سینس
کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، یعنی سلیکٹرز کے خلاف۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹرز کی مخالفت تو غداری ہے اور بڑی خواری ہے۔ تو باہر یہ روداد ہے کہ، اور پھر ایک تو اسمبلی سے استعفے کی بات تھی، دوسرا دو ٹوک ایجیٹیشن کی بات تھی۔ تو وہ ایجیٹیشن ذرا ڈیلیوٹڈ لیول پر کہ میس کانٹیکٹ کیمپین 25 جولائی سے آن ورڈ چلائی جائے گی حکومت کے خلاف، اور حکومت کے بجٹ کو، مہنگائی کو، بد نظمی کو اور بد زبانی کو، ان سب چیزوں کو کنڈیم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ ایک نیشنل تھریٹ ہے، نیشنل اکانومی کو اور سیکورٹی کو تھریٹ ہے۔ یہ اعلامیہ میں باتیں کی گئی۔ اعلامیہ میں جو نہیں کیا گیا وہ یہی ہے کہ ریزگنیشن نہیں ہوں گے، اور دو ٹوک کوئی تحریک ابھی یعنی لانچ نہیں ہو رہی، ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے گی جو مختلف تفصیلات وغیرہ طے کرے گی۔ لیکن ایک عام ڈیولپمنٹ ایٹ لیسٹ جس پر اتفاق بظاہر نظر آتا ہے وہ ہے سینٹ کی چیئرمین شپ سے صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس کرنا، اس کو سینٹ کی چیئرمین شپ سے ہٹانا۔ اس میں بھی ابھی ifs اینڈ بٹس ہیں کہ وہی لوگ جو سب کچھ نہیں کھونا چاہتے، ہو سکتا ہے یہاں بھی تھوڑا سلپ ہو جائیں، لیکن لیٹ اس سی۔ اور ایک بڑی اہم تجویز اور جو جس کو اعلامیہ میں شامل نہیں کیا گیا یا پبلکلی اتنا اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ یہ تھی کہ JUI کی طرف سے یہ تجویز بھی تھی کہ اعلامیہ میں یہ جو ناموس صحابہ کا سلسلہ ہے اس کا ذکر کیا جائے کہ عمران خان نے گویا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کو بھی کنڈیم کیا جائے۔ اس کی مخالفت جو ووکل مخالفت ہے وہ صرف پیپلز پارٹی نے کی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے اور سو آن، یعنی ایک سیکولرسٹ ٹینڈنسی ان میں انہانسڈ ہے باقی لوگوں کے مقابلے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ تھی صورتحال، یعنی اب 25 جولائی سے ریلیز ہوں گی، میس کانٹیکٹ کیمپین ہوگی، ذرا لیسر ہلکے سروں میں سمجھ لیں احتجاج جلسوں وغیرہ کی صورت میں ہوگا، اور سینٹ میں موو کی جائے گا، معاملہ وہاں پر موو ہوگا کہ سینٹ کے چیئرمین شپ جو ہے اس کو بدل دیا جائے۔ اس کے علاوہ سٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ معاملات طے کرے گی، تو کوئی بہت زیادہ ریولوشنری آؤٹ کم نہیں ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ ناکامی بھی نہیں ہے۔ آخر اتنے مختلف ڈائیورسٹیفائیڈ پارٹیز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ظاہر فوکس حکومت مخالف ہی تھا، تو یہ ایک طرح سے کامیابی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے جس سے کوئی بندہ اش کر اٹھے، جس سے کوئی موٹیویٹ ہو کہ یہ بات ہے، تو ایسا نہیں ہوا، لیکن ناکامی بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ سلسلہ اب ظاہر جاری رہے گا، وقفوں سے کانٹیکٹس، جب وہ کوئی زیادہ گریونسز میں ہوگا تو وہ زیادہ ووکل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دوسری اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ گیس کی پرائسز 190% کم و بیش بڑھائی جا رہی ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ اگر 100 روپیہ ہے پہلے تو 190% کا یہ مطلب ہوا کہ وہ 300 کے قریب ہو جائیں گی، یعنی 290 ہو جائیں گی، تو بہت زیادہ مہنگائی۔ اسی طرح بجلی کے بل بھی پر یونٹ کوئی 10 پیسے کے رپورٹ بڑھائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے بھی یہ ساری چیزیں بڑھی ہوئی ہیں اور بڑھائی جا رہی ہیں، تو ان کی بلندی کی طرف مہنگائی کا سفر بڑا تسلسل سے اور یقینی انداز سے اور بڑا سپیڈ سے جاری ہے۔ دوسری طرف ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ایک ہی دن میں 3.8% بڑھی ہے روپے کے مقابلے میں، یا دوسرے لفظوں میں روپے کی قیمت گھٹی ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو ڈالر الٹیمیٹلی 163 تک چلا گیا۔
163 صرف جون کے دنوں میں، یعنی یہ جو 24-25 دن جون کے گزرے ہیں، 15 روپے جو ہے ایک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرانی یعنی روپیہ سستا ہوا ہے اور ڈالر مہنگا ہوا ہے. تو گویا ڈالر کا سفر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر مقامات کی طرف یقینی انداز سے جاری ہے، کیونکہ ڈالر والے ہی ہیں اکانومی پر، آئی ایم ایف والے ہی تو وزارت خزانہ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اور انہی کی ایکسٹینشن ہے جو اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کر رہی ہے، اور انہی کی پھونک کہیں نہ کہیں جو ریونیو کلیکشن کی ایجنسی ہیں مثلا ایف بی آر وغیرہ، وہاں بھی ان کی روح چکر لگاتی رہتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ نکل رہا ہے. اب اس سے آگے جو اچھی خبر ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ہرایا 6 وکٹوں سے، اور اب پھر سے وہ جو آرزو ہے ورلڈ کپ کی وہ جاگ رہی ہے، اور لوگ اچھے خاصے خوش، مطمئن اور ہوپ فل. اللہ کرے کہ ایک دفعہ اور ہم ورلڈ کپ جیت لیں، پھر بھگتتے رہیں گے جیسے پہلے کو بھگت رہے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک خاصی دلچسپ خبر کہ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ فلاں غدار تھا، اس نے انڈیا کے وزیر اعظم کو بلا لیا، اور اب موجودہ محب وطن ہے، منتیں ترلے کرتے رہتے ہیں، وہ لفٹ نہیں کراتے. یعنی منتیں کرنا، ترلے کرنا، خط لکھنا، گٹیاں گوڈیاں ہاتھ لانا، یہ تو غداری نہیں، لیکن باعزت طریقے سے ڈپلومیٹک چینلز کو یوز کرتے ہوئے ایک باعزت انداز سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہنا، یہ بہرحال غداری ہے. تو مودی صاحب نواز شریف کے پاس آئے، ظاہر ہے نواز شریف غدار ہے. اب جو صاحب ہیں وہ ان کی منتیں کرتے ہیں، لیکن یہ محب وطن ہے. لیکن سب سے دلچسپ بات جو اب کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، جو سب سے اہم ترین ادارہ ہے، اس کے 15 ممبر ہوتے ہیں، 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ، اور 10 جو نان پرماننٹ ہیں وہ 2 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. مختلف علاقائی ان میں ایک روٹیشن اور اس کی تقسیم رکھی گئی ہے. تو ایشیا پیسفک گروپ میں پاکستان، انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب، کویت، یہ وہ سب آتے ہیں. تو اس میں اس دفعہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انڈیا ہے، اور اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ آئے گی کہ سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ اس کی نان پرماننٹ ممبرشپ کے لیے پاکستان انڈیا کے لیے ایک ووٹ ہے، لیکن آپ کا وزیر اعظم ان کی منتیں کرتا ہے، وہ سلام نہیں لیتے. اب اس کو ہم کیا کہیں، یہ صرف پاکستان نہیں ہے، باقی مسلم ممالک بھی اس ایریے کے ان کے سپورٹر ہیں. تو اللہ کرے زور ستم اور زیادہ یہی لگ رہا ہے. ہاں جی. تو ان خبروں اور تبصروں کے بعد اب آپ کی وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ نظم جو ہے یہ دسمبر 2018 میں لکھی گئی، اور آکاش معاشی منصوبہ اس کا نام ہے، لیکن یہ اب بھی ویلڈ ہے. اب بھی وہ آکاش بیل 70 سال سے موجود ہے، اور اب بھی موجود ہے بڑے اپنے پورے جوبن کے ساتھ. آپ کو پتہ ہی آکاش بیل جس درخت پر ہو اس کا ستیہ ناش یقینی ہوتا ہے. آکاش بیل تو پھلتی پھولتی رہتی ہے، درخت ختم ہو جاتا ہے. جیسے کبھی ہمارے ملک کی سرحدیں برما سے بھی ملتی تھی، آج بہت دور ہے برما سے. خلیج بنگال کبھی ہمارا ہوتا تھا، آج بہت دور ہے. تو بہرحال ہم سلام کرتے ہیں آکاش بیل کو. تو حاضر خدمت ہے جی وہ نظم. آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی، آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی،
ہے چابی ہاتھ آ گئی بہتر معاش کی. یعنی اب خوشحالی ہر طرف ہے، نیا پاکستان ہے، ہر چیز ڈالر نیا ہے، مہنگائی، ریٹس سب نئے ہیں جی، بد زبانی اور گالی گلوچ بھی نیا ہے. تو آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی، ہے چابی ہاتھ آ گئی بہتر معاش کی. انڈوں کٹوں سے ہی جنگ جیتیں گے، انڈوں کٹوں سے ہی جنگ جیتیں گے، ہر جان پر جان تو چھوڑے بیل آکاش کی. آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی، ہے چابی ہاتھ آ گئی بہتر معاش کی. انڈوں کٹوں سے ہی جنگ جیتیں گے، پر جان تو چھوڑے بیل آکاش کی. ہم نے دیکھا نا کتنے بہترین نئے پاکستان میں پروجیکٹ کامیابی کی طرف نہ صرف رواں دعا ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر بن چکے، اور ہر گھر انڈوں کی بہتات ہو گئی. اتنے شیخ چلی کی گمان میں بھی نہ تھے جتنے اب انڈے ہیں، کہ پوری دنیا میں بس انڈے ہی انڈے ہمارے پھر رہے ہیں. اور کٹوں کی بہتات ہو گئی ہے، لہذا ہر گھر کٹے ہی کٹے ہیں. تو اس لیے اب مزے ہی مزے. تو آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی، ہے چابی ہاتھ آ گئی بہتر معاش کی. انڈوں کٹوں سے ہی جنگ جیتیں گے، پر جان تو چھوڑے بیل آکاش کی. اور پرواز عقل و خرد آگے نہیں جاتی، پرواز عقل و خرد آگے نہیں جاتی، نشانہ زن ہو گر توپ بدمعاش کی. یعنی آپ کے سر پر اگر گن پوائنٹ پر آپ سے کوئی کام کروا 20 کروڑ جہاں پر غدار ہوں ان کے سروں پر گنیں تان کر ملک ترقی نہیں کرتا. پرواز عقل و خرد آگے نہیں جاتی، نشانہ زن ہو گر توپ بدمعاش کی. افرنگ گرچہ حجت ہے ہمارے لیے. تب یہ کہا گیا جب یہ ککڑیوں کی بات ہوئی، انڈوں کی بات ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے تو ظاہر یعنی گورے جو بھی کہیں کریں وہ اس سے زیادہ مستند تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو کالے انگریز ہیں یا بھورے انگریز ہیں ہم پر سوار، تو ان کے لیے تو بڑی مستند بات ہے. تو اس وقت جب یہ کہا گیا کہ یار ککڑیاں نہ گل کو نہیں بڑھنی، تو اس کا جواب انہوں نے دیا. جو بکرات ہیں اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا بل گیٹس نے بھی یہ کام کیا تھا اور دنیا میں خوشحالی خوشحالی پھیلا دی تھی. تو افرنگ گرچہ حجت ہے ہمارے لیے، فکر کرو سگ باش احمق مباش کی. سگ باش احمق مباش، یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ کوئی کتا بن جائے پر احمق نہ بنے. افرنگ گرچہ حجت ہے ہمارے لیے، فکر کرو سگ باش احمق مباش کی. اور بل نے چند ہزار تک کی خبر لی تھی، چند ہزار ڈالر خرچ کر کے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ پھر چھوڑ دیا تھا. بل نے چند ہزار تک ہی خبر لی تھی، انقلابی منصوبہ حشاش بشاش کی. تو اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا. آخر گھڑی آن پہنچی اب شاباش کی، ہے چابی ہاتھ آ گئی بہتر معاش کی. انڈوں کٹوں سے ہی جنگ جیتیں گے، پر جان تو چھوڑے بیل آکاش کی. پرواز عقل و خرد آگے نہیں جاتی، نشانہ زن ہو گر توپ بدمعاش کی. افرنگ گرچہ حجت ہے ہمارے لیے، فکر کرو سگ باش احمق مباش کی. بل نے چند ہزار تک ہی خبر لی تھی، انقلابی منصوبہ حشاش بشاش کی. اب نیا پاکستان ہے، عوام خوشحال حشاش بشاش، ڈالر خوش، ریٹس ہر چیز کے، بجلی پانی گیس اور سبزی اور گروسری اور سب کچھ، ہر چیز خوش ہے. پتہ نہیں اب اعتراض اپوزیشن والوں کو کیا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. تو اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.